اور حضور غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے. حضور خواجہ غریب نواز سے تقریباً 132 سال پہلے پیدا ہوئے اور آپ کی شہادت 18 سال کچھ مہینے میں ہو گئی، یعنی 19 سال کے قریب تھی. حضور سید سالار مسعود غازی، تھوڑا ذہن کو قریب کریں، میں تاریخ بتا رہا ہوں. غریب نواز کے اس ہندوستان میں آنے سے تقریباً 100 سال پہلے، غریب نواز سے تقریباً 100 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا میرے مسعود غازی نے لہرا دیا تھا. اب تو بولو مچل کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے پوری تاریخ بتا دی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں انہوں نے رجمن بالغیب بات نہ بول دی ہو، اندازے سے نہ بول دی ہو، تخمینے سے نہ بول دی ہو. سنو، 132 سال پہلے پیدا ہوئے غریب نواز سے، غوث اعظم سے 65 سال پہلے پیدا ہوئے. مقام اپنی اپنی جگہ ہے، مرتبے اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن اس ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً غریب نواز سے 100 سال پہلے بہرائچ کی سرزمین پر اللہ کا وہ مقدس بندہ، محمود غزنبی کا بھانجا، سبکتگین کا نواسا، سید ساہو سالار کا لاڈلا، سطر معلیٰ کا نور نظر، تاریخ جسے سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے، وہ اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا گئے. اور ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا، ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ تاریخ بتاتی ہے تقریباً 22 راجہ غیر مسلم ایک ساتھ جمع ہو کر کے اس ایک مرد مجاہد کے لیے آئے تھے. اور کیا شان ہے، نوجوانی کا عالم ہے، جوان ہے، 18 سال کا کلیل جوان ہے. کیا بات ہے مسعود غازی کی، کیا شان ہے میرے مسعود غازی کی. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میرے مسعود غازی کا سلسلہ نسب جو ملتا ہے وہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے جا کر کے ملتا ہے. علی شیر خدا کے لاڈلے ہیں، علی شیر خدا کے شہزادے ہیں. خون بھی جسم کے اندر علی شیر خدا کا دوڑ رہا ہے. بہرائچ کی سرزمین پہ کھڑے ہیں. راجہ رام دیو بھی ہیں، راجہ سہر دیو بھی ہیں، راجہ رام چرن بھی ہیں، بڑے راجہ سہیل دیو بھی ہیں، بڑے بڑے راجہ سب ایک ساتھ جمع ہو گئے. دھوکے سے شہید کیا میرے مسعود غازی کو. تاریخ بتاتی ہے، اسلامی ہسٹری ہمیں یہ درس دیتی ہے. بہادری کا یہ عالم تھا، جس طرف تلوار گھماتے تھے میدان کا میدان صاف کر دیتے تھے. ان کی رگوں میں بھی تو علی کا خون دوڑ رہا تھا. ظالم راجاؤں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، یہ کسی طرح سے قبضے میں نہیں آ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو یہاں پر شہید کیا جائے. زمین کے اندر کیلے گاڑ دی گئیں. ایک میدان میں زمین میں ریت کی زمین، ریتیلی زمین تھی، کیلے گاڑی گئیں، اس کے اوپر سے ریت کو ڈال دیا گیا اور مسلمانوں سے جنگ ہو رہی ہے. یہ ظالم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. مسلمان ان کا منصوبہ نہیں سمجھ پا رہے تھے. یہ ظالم اس میدان سے بچ کر کے الگ ہٹ گئے اور مسلمان سیدھے چلے آ رہے ہیں. جب اس میدان میں مسلمانوں کے گھوڑے پہنچے، ان کے پیروں میں کیلے جب چبھی تو گھوڑوں نے ادھر ادھر بدکنا شروع کیا، بھاگنا شروع کیا. بہت سے مسلمان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے. میرے مسعود غازی کا ایک دیوانہ تھا جسے سکندر دیوانے کہتے ہیں، جن کا مزار اس ناچیز نے دیکھا ہے. مسعود غازی کے مزار شریف کے پچھم سائڈ میں جن کا مزار ہے، جن پر موٹے موٹے ڈنڈے لٹکے ہوئے ہوں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک پہچان سکندر دیوانے کے مزار کی. جب بہرائچ جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا. سکندر دیوانے نے مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہے. راجہ سہیل دیو پہاڑ کی آڑ لیتا ہوا آیا اور سید سالار مسعود غازی کو دھوکے سے ایک ایسا تیر مارتا ہے جو آپ کی پیشانی پہ لگتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں. ایک روایت میں آیا کہ حلقوم پہ لگتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں. میرے مسعود غازی کے جسم پہ تیروں کے تیر، بہت زیادہ تیر لگے ہوئے ہیں. آپ کے دیوانے سکندر دیوانے نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا میرے مسعود غازی کو. آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں سکندر دیوانے کے. کہا کہ حضور آپ نے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے.